اللہ الرحمن الرحیم۔ علی وائس چینل دیکھنے والے سبھی حضرات کو علی وائس کی طرف سے پیار بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید محمد سراج الدین المعروف شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام اسم گرامی محمد ہے، کنیت ابو البرکات، لقب سراج الدین اور خطاب شاہ عالم محبوب باری ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید ابو محمد برہان الدین عبداللہ المشہور قطب عالم بخاری ابن سید خواجہ ناصر الدین محمود نوشاہ ابن خواجہ سید جلال الدین حسین مخدوم جہانیاں جہاں گشت بخاری ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت مخدومہ بی بی آمنہ سلطانہ خاتون بنت کریم خان بن عماد الدین خداوند خان صدیقی ہے، جو امرائے گجرات میں سے تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے اوصاف حمیدہ: حضرت مخدومہ بی بی سلطانہ خاتون بنت کریم خان رحمۃ اللہ علیہ زبردست، زاہدہ، عابدہ، عارفہ، عفیفیہ، روزگار خاتون تھیں۔ آپ اکثر دن کو روزہ رکھتی اور شب میں آپ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دوش بدوش قیام میں سحر کر دیتی۔ آپ فرائض پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کی سختی سے پابند تھیں۔ آپ کی جبین نیاز اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریزیاں کر کے عجیب سرور محسوس کرتی۔ تلاوت قرآن پاک آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ آپ بڑی سخی اور فیاض طبع تھیں۔ آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہ جاتا۔ خالق کائنات نے آپ کو حسن سیرت کے ساتھ ساتھ حسن صورت سے بھی نوازا تھا۔ علم و فضل کے اعتبار سے بھی آپ اپنے دور کی خواتین میں ممتاز تھیں۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت و سعادت: حضرت خواجہ سید محمد سراج الدین شاہ عالم محبوب باری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت شریف 17 ذی القعدہ 1817 ہجری مطابق 1414 عیسوی دوشنبہ یعنی پیر کی شب حضرت سلطان احمد شاہ خلد آشیانی بانی احمد آباد کے دور حکومت میں سرزمین شہر نہر والا یعنی پٹن گجرات کی پرانی راجدھانی میں ہوئی۔ چنانچہ وارث علی سے آپ کی تاریخ ولادت نکلتی ہے۔ نیز بشارت نبی کے مطابق آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ ہماری پیدائش 1 ماہ بعد ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا شاہ عالم محبوب باری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے جب کہ حضرت بی بی آمنہ خاتون کو 8 ماہ حمل تھا، آپ کی والدہ ماجدہ کو شدید درد ہوا۔ گھر کی عورتوں نے سمجھا شاید درد زیادہ ہے، دائی کو بلایا۔ دائی نے آ کر والدہ ماجدہ کے جسم کو ابھی ہاتھ ہی لگایا تھا کہ حضرت سید شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے با آواز بلند شکم مادر سے فرمایا: دور ہو، ابھی وقت نہیں آیا ہے، ہماری پیدائش 1 ماہ بعد ہوگی۔ یہ آواز سن کر دائی دہشت زدہ ہو کر ہٹ گئی اور آپ کے والدہ کا درد شکم ختم ہو گیا۔ شب ولادت اور حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت: بیان کیا جاتا ہے کہ سید برہان الدین قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ شب میں آبادی سے دور ایک گنبد میں رونق افروز ہو کر عبادت الہی میں مصروف ہوتے گئے۔ جس شب حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہونے والی تھی، اس شب کو بھی آپ حسب معمول آبادی سے باہر اسی گنبد میں مشغول عبادت تھے کہ ایک بار ہی حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ کی تشریف آوری سے گنبد تجلیات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جگمگا اٹھا۔ نیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے برہان، اپنے گھر جاؤ، تمہارے گھر ایک فرزند پیدا ہوا ہے جو محمدی المشرف ہوگا، اس کا نام ہمارے نام پر محمد رکھنا، اور یہ فرقہ لو، اسے پہنا دینا اور اس کی تعظیم و تکریم کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا، اس لیے کہ وہ درگاہ خداوندی میں مرتبہ محبوبیت رکھتا ہے۔ یہی بشارت دینے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے سے سر اٹھایا تو ابھی تک در و دیوار سے انوار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آشکار ہو رہے تھے اور تمام فضا آپ کی زلف مشک بو کی خوشبو سے معطر ہو گئی اور آپ کا عطا کردہ خرقہ بھی موجود تھا۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ حکم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ پر تشریف لائے تو خوشخبری ملی کہ فرزند کی ولادت ہوئی ہے۔
آپ نے غسل دیے جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ برقع پہنایا اور سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت کہی اور آپ کا نام اسم گرامی محمد رکھا۔ غلطی کی اصلاح۔ حضرت خواجہ سید صفی الدین جعفر بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے صد حکایات میں تحریر فرمایا ہے کہ جب حضرت خواجہ سید محمد سراج الدین شاہ عالم اپنی والدہ ماجدہ کی شکم مبارک میں تھے، آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ خاتون رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ سید برہان الدین قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ تخت پر استراحت فرما تھے اور آپ بھی اسی تخت پر مشغول تھی۔ اتفاقاً ایک دعا کی عبارت کے اعراب یعنی زیر و زبر میں آپ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کی شکم مبارک سے اس عبارت کے اعراب کی درستگی کے لیے ٹوکا۔ حضرت آمنہ خاتون رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے سہو پر آگاہ ہو کر فوراً عبارت کے اعراب کو درست کر لیا اور وظیفہ خوانی سے فارغ ہو کر میں نے حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ یہ آواز آپ کی تو نہ تھی، اس لیے کہ آپ کی آواز کو میں پہچانتی ہوں۔ حیرت ہے کہ جب آپ کی آواز نہیں تھی تو پھر یہ آواز کس کی تھی اور وہ کون تھا جس نے مجھے میری غلطی پر ٹوکا؟ حضرت سید برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا، یہ آواز اس بچے کی تھی جو تمہارے شکم میں موجود ہے۔ حق تعالیٰ نے اس بچے کو علوم اولین اور آخرین بطور کرامت عطا فرمائے ہیں۔ دعائے شفا کی تلقین۔ حضرت بی بی آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں ہمیشہ اپنے خاندان کی روایت کے مطابق کھانا کھانے سے پہلے دعائے شفا پڑھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ پڑھنا بھول گئی۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت با آواز بلند شکم سے دعائے شفا شریف تلقین کی۔ سننے کے بعد میں نے دعائے شفا کو پڑھا۔ حضرات، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ 9 ماہ 13 دن کی عمر شریف میں روزہ۔ صاحب صد حکایات علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت سید شاہ عالم محبوب باری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 17 ذی القعدہ 1817 ہجری کو بروز دوشنبہ کو ہوئی۔ 1818 ہجری میں جب آپ کی عمر میں پہلی مرتبہ رمضان المبارک آئے، اس وقت آپ کی عمر 9 ماہ 13 دن کی تھی۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے 2 دن تک دن کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہ پیا۔ بظاہر کوئی بیماری کے آثار ہی نہ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے اس بات کا تذکرہ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ یہ سن کر حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور گود میں لے کر آپ کے کان میں فرمایا، بابا، تم شرعی اعتبار سے روزہ رکھنے کے مکلف نہیں ہو، تمہارا روزہ رکھنا میری شہرت کا باعث ہوگا، لہٰذا ابھی تم بچوں کی طرح کھاؤ پیو تاکہ میں پوشیدہ رہوں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی دایا حلیمہ کو حکم فرمایا کہ انہیں دودھ پلاؤ۔ دایا حلیمہ نے آپ کو دودھ دیا تو آپ نے نوش جاں فرمایا، یا مصطفیٰ کی تسبیح۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں، میرے والد گرامی حضرت سید برہان الدین قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کم ترین سے ایام فرد سالی میں فرمایا کرتے تھے کہ تسبیح ہاتھ میں لے کر یا مصطفیٰ بکثرت پڑھا کرو، اس لیے کہ جو شخص کثرت سے مصطفیٰ پڑھتا ہے اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت پختہ ہو جاتی ہے اور جب وہ مرتا ہے باذوق مرتا ہے۔ کبوتروں کا شوق۔ حضرت خواجہ سید محمد سراج الدین شاہ عالم محبوب باری بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن میں کبوتروں کا بے حد شوق تھا۔ روزانہ کبوتروں کے دانے کے لیے جب ضرورت پڑتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا اور جس جگہ بھی مکان کے تاخوں میں اپنا ہاتھ ڈالتا دانہ برآمد ہوتا۔ جب اس بات کی خبر والا گرامی
حضرت سید برہان الدین قطب عالم غریب اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حضور احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت میرا سارا مکان بہترین خوشبو سے معطر ہو گیا۔ میں نے جب اس واقعے کا ذکر والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تو آپ نے بطور نصیحت کے فرمایا، دیکھا میاں، حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی طبیعت و پاکیزہ خوشبو ہے، اور جہاں کبوتر ہوا کرتے ہیں وہاں بدبو آیا کرتی ہے۔ میں نے آپ کے ارشاد عالی کو سنتے ہی کبوتر ختم کر ڈالے اور کبوتر خانہ توڑ ڈالا اور اس شوق کو چھوڑ دیا۔ مذکورہ بالحالات سے ناظرین کرام کو معلوم ہو گیا ہوگا، ایسی ذات گرامی جس کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ہونے کے شرف کے ساتھ ساتھ یہ عظمت و برتری بھی حاصل تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے حال پر ایسا کرم تھا، ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے فیضان خصوصی سے سرفراز کرتے رہتے۔ جب آپ کی اولاد اور شاگردوں پر ایسا کرم تھا کہ لعاب آلود انگلی چٹا کر جملہ علوم و فنون ازبر کرا دیے، تو آپ پر کیسی عنایتیں ہوئی ہوں گی اور علم و فضل کے کیسے کیسے بحر و ذخائر عطا ہوئے ہوں گے، واللہ اعلم۔ حضرات، یہ تھی حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق چند اہم معلومات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔